خط کے اندر چند سوالات لکھے، توجہ سے سنیں، بڑے علمی سوالات ہیں اور بڑے کمال کے سوالات ہیں. ہم ان کو سنیں گے، یاد کریں گے، انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی عزت دیں گے، آخرت کے میں بھی اللہ عزت عطا فرمائے گا. توجہ سے سنیں. میں طالب علم ہوں، سبق ہے، سبق سنا رہا ہوں. میں بھی دین کا محتاج ہوں، آپ بھی دین کے محتاج ہیں. اللہ کسی کے محتاج نہیں، اللہ کا دین بھی کسی کا محتاج نہیں. اسی بادشاہ نے آپ علیہ السلام کے پاس ایک خط لکھا. خط لکھنے کے بعد یہ حضرت امیر معاویہ کے پاس خط لکھا. حضرت امیر معاویہ کے پاس خط کے اندر چند سوالات لکھے. اے امیر المومنین امیر معاویہ، اگر آپ میرے ان سوالوں کا جواب دے دو پھر میں عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لوں گا. اگر میرے ان سوالوں کا جواب تم نہیں دے سکتے تو پھر آپ اسلام چھوڑو اور عیسائیت کو قبول کر لو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا قاصد وہ خط لے کر آیا. فرمایا امیر المومنین، اسی بادشاہ نے یہ خط لکھا ہے، خط کے اندر چند سوالات ہیں، ان سوالوں کے جواب ضروری ہیں، دینے ہیں. حضرت امیر معاویہ نے فرمایا جی پڑھو، کیا سوال ہے. اس عیسائی نے پہلا یہ سوال لکھا. امیر معاویہ امیر المومنین، تم مسلمانوں کے امیر ہو، بادشاہ ہو، سب سے پہلا یہ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے. وہ کون سی چیز ہے جس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے لیکن زمین کے اوپر چلی پھری ہے، حرکت کی ہے، نقل و حرکت ہے اس کی، بغیر ماں باپ کی وہ کون سی چیز ہے. حضرت امیر معاویہ نے فرمایا جواب کے اندر لکھو، پہلی چیز حضرت آدم علیہ السلام ہے. ان کا نہ ابا ہے نہ اماں ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش بغیر ماں باپ کے کی ہے اور زمین کے اوپر چلے پھرے ہیں. فرمایا یہ چیز لکھو. اور فرمایا دوسری چیز لکھو، حضرت اماں حوا علیہ السلام ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہیں، پیداوار ہیں، ان کا نہ ابا ہے نہ اماں ہے. یہ چیز لکھو. جواب کے اندر یہ لکھا گیا. اس قاصد نے کہا امیر المومنین ایک اور سوال ہے. وہ کیا سوال ہے؟ فرمایا وہ پانی بتلاؤ جو نہ آسمان سے آیا نہ زمین سے نکلا، لیکن تمام پانی سے، تمام روئے زمین کے پانی سے وہ پانی افضل ہے، نہ آسمان سے برسا نہ زمین سے نکلا، وہ کون سا پانی ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکھو جی، اس کا جواب بھی لکھو. فرمایا خندق کا موقع ہے، غزوہ خندق ہو رہا ہے، صحابہ کے پاس پانی ختم ہو گیا، خیموں میں پانی نہیں تھا، پیالے اور مشکیزے کے اندر پانی نہیں تھا، نماز کا وقت ہوا، پیاس کے لیے صحابہ ترس رہے تھے، جانور بھاگ گئے. ایک صحابی آیا آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیالے میں پانی ختم ہو چکا ہے، مشکیزیں خالی ہیں، صحابہ پانی پینے کے لیے ترس رہے ہیں، وضو کے لیے پانی بھی نہیں ہے، ہماری سواریاں بھاگ چکے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اپنے اپنے خانے میں دیکھو، اگر کسی پیالے کے اندر تھوڑا سا پانی بھی موجود ہے وہ پانی لے کر آؤ. ایک صحابی گیا، اپنے خیمے کے اندر دیکھا، پیالے کے اندر ایک تھوڑا سا پانی پڑا تھا، وہ پانی لے کر حضور علیہ السلام کے پاس آئے. حضور علیہ السلام نے اس پیالے کو اپنے بائیں ہاتھ میں رکھا، اس پیالے کے اندر تھوڑا سا پانی تھا. میرے آقا علیہ السلام نے اس پانی کے اندر اپنا دایاں ہاتھ مبارک پیالے میں رکھا. اللہ نے محبوب کے ہاتھوں سے، محبوب کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے اللہ نے پانی کے چشمے جاری کر دیے. حضرت امیر معاویہ نے فرمایا یہ جو میرے آقا کی انگلی مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، یہ پانی نہ آسمان سے آیا نہ زمین سے نکلا، یہ پانی زمزم سے افضل ہے، یہ پانی پورے روئے زمین کے پانیوں سے افضل ہے. اس لیے فرمایا یہ لکھو یہ نہ آسمان سے آیا نہ زمین سے آیا بلکہ یہ پانی رسول اللہ کے ہاتھ مبارک کی انگلیوں سے اللہ نے جاری فرمایا، یہ تمام پانیوں سے افضل پانی ہے. یہ جواب لکھو. جواب لکھ دے گیا. آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ زمزم کا پانی وہ تو افضل ہے. سنو، زمزم کا پانی زمین سے نکلا ہے، حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے نہیں نکلا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیوں کو رگڑا تو اللہ نے زمین سے زمزم کا پانی جاری فرما دیا. یہ پانی رسول اللہ کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے جاری ہوگا. اس قاصد نے کہا امیر المومنین ایک اور بھی سوال لکھا ہے. کیا سوال ہے؟ فرمایا وہ 5 چیزیں بتاؤ، وہ 5 چیزیں بتاؤ جن کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، نقل و حرکت ہے زمین کے اوپر. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پہلی 2 چیزیں تو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام. فرمایا تیسرا لکھو. تیسرا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ لاٹھی ہے
لاٹھی ہے جسے اللہ نے فرمایا اسے زمین پہ پھینکو، ہاتھ پہ پکڑا تو لاٹھی تھی، پھینکا تو سانپ بن گیا۔ وہ سانپ نہ اس کا ابا ہے نہ اماں ہے، لیکن اس نے زمین کے اوپر نقل و حرکت کی، ایسی نقل و حرکت کی کہ 72,000 جادوگروں کے سانپوں کو ایک ہی لقمہ بنا دیا، نگل گئے۔ فرمایا یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ اور چوتھی چیز فرمایا لکھو کہ جنت سے اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ جو دمبا بھیجا تھا قربانی کے لیے، اس کا نہ ابا ہے نہ اماں ہے، لیکن وہ زمین کے اوپر آ کر چلا پھرا بھی ہے۔ یہ چوتھی چیز ہے۔ جواب لکھتے گئے، فرمایا امیر معاویہ وہ چیز بتاؤ، وہ کون سی چیز ہے؟ نہ مرد ہے نہ عورت ہے، نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کا خامند ہے، نہ مرد ہے نہ عورت ہے، نہ انسان ہے نہ حیوان ہے، نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کا خامند ہے نہ اس کی بیوی ہے، لیکن اسے ماں کہا گیا، ماں اماں کہا گیا۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا لکھو اس روئے زمین کے اوپر جو مکہ المکرمہ ہے، یہ پوری روئے زمین کی ماں ہے، اس کا نہ ابا ہے نہ اماں ہے، نہ مرد ہے نہ عورت ہے، نہ خامند ہے نہ بیوی ہے۔ فرمایا لتنذر ام القری، یہ تمام بستیوں کی ماں ہے، اللہ نے اسے ماں کا درجہ دیا ہے، اس لیے فرمایا وہ لکھو مکہ مکرمہ کی دھرتی ہے، ماں ہے۔ جب ان سارے سوالات کے جواب اس قاصد نے لکھے، جب وہ عیسائی بادشاہ کے پاس وہ خط گیا، اس نے جو خط پڑھا، سارے سوالوں کے جواب لکھے ہوئے تھے۔ اس کے اندر ایک سوال یہ بھی تھا، امیر معاویہ وہ کون سی چیز ہے جو نہ جانور ہے نہ انسان ہے نہ مرد ہے نہ عورت ہے، لیکن سانس لیتی ہے، سانس، مرد عورت بھی نہیں، انسان بھی نہیں، جانور بھی نہیں، سانس لیتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ صبح ہے، وہ صبح اذا تنفس، جب صبح ہوتی ہے تو یہ سانس لیتی ہے۔ فرمایا یہ صبح ہے، یہ سانس لیتی ہے۔ جب اس عیسائی بادشاہ کے پاس یہ سارے سوالوں کے جواب گئے، اس نے یہ خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد اس نے اپنی ساری رعایا کو بلایا، رعایا کو بلانے کے بعد کہا سنو، جس معاویہ کے پاس اتنا علم ہے اس سے جنگ کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ سارے کے سارا وہ عیسائی بادشاہ اپنی رعایا عوام کو لے کر حضرت امیر معاویہ کے پاس آیا، اور قدموں میں آ کر جھک گیا، کلمہ پڑھا، عیسائیہ سے توبہ آ کر جہنم سے بچ کر جنت کا وارث بن گیا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات رجب المرجب کی 22 تاریخ کو ہے، رجب المرجب کی 22 تاریخ کو۔ آج 21 رجب المرجب ہے۔ میرے اوپر، آپ کے اوپر، تمام مسلمانوں کے اوپر لازم ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی شان کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، تاکہ پتہ چلے کہ امیر معاویہ مظلوم صحابی ہے، رسول اللہ کا سالہ ہے، اس امت کے مومن مرد عورتوں کے ماموں ہیں، ہم سب کے ماموں ہیں امیر معاویہ، ہم فخر سے کہتے ہیں وہ خال المسلمین ہیں، خال المومنین ہیں، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے دلوں کے اندر ایمان ہے، اور حضرت امیر معاویہ ہم سب کے ماموں ہیں، کہو الحمدللہ ہم سب کے ماموں ہیں۔ ان کی وفات رجب المرجب کی 22 تاریخ کو ہوئی۔ یہی امیر معاویہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک غسان کا شہزادہ آیا، غسان کا شہزادہ یہودی تھا، گھوڑے پر سوار تھا، اس نے آ کر باہر اپنا گھوڑا باندھا، مسجد نبی میں داخل ہوا، آپ علیہ السلام کے سامنے آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے آپ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے نبی ہیں، میں ایک یہودی ہوں، کیا اگر میں آپ کو تحفہ دوں آپ میرا تحفہ قبول کریں گے؟ اگر میں آپ کو کوئی ہدیہ دوں آپ میرا ہدیہ قبول کریں گے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں میں ہدیہ قبول کروں گا۔ کیوں؟ میرے آقا کی حدیث ہے ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، ہدیہ لینے سے ہدیہ دینے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ لینے والے نہ بنو، دینے والے بھی بنو، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، ہدیہ دیا کرو، دلوں سے نفرت ختم ہوتی ہے، دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ میں یہودی کے تحفے کو اس لیے قبول کروں گا، ہو سکتا ہے میری اس نرمی کو دیکھ کر، میری اس محبت کو دیکھ کر یہ اسلام قبول کر لے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں تیرا ہدیہ تحفہ قبول کروں گا۔ اور شہزادے نے کہا میرا سامان
یہاں سے چند میل کے فاصلے پر پڑا ہے، آپ اپنا ایک غلام میرے ساتھ بھیج دیں، میں اسے وہ تحفے ہدیے دوں گا، وہ آپ کو آ کر دے گا۔ اس وقت حضور علیہ السلام کا ایک خادم تھا، حضرت زید رضی اللہ عنہ، منہ بولے بیٹھے تھے، لیکن وہ اس وقت مسجد میں نہیں بیٹھے تھے، سامنے حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا معاویہ تم اس شہزادے کے ساتھ جاؤ، جو کچھ تمہیں دے وہ لے کر میں محمد کی خدمت میں آؤں۔ اب وہ شہزادہ باہر نکلا، باہر اس کا گھوڑا تھا، گرمی کا موسم ہے، پتھریلی زمین ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ باہر نکلے، ان کا جوتا مسجد کی دوسری طرف پڑا تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے دل میں سوچا اگر میں جوتا اٹھاتا ہوں شہزادہ چلا جائے گا، اگر بغیر جوتے کے جاتا ہوں گرم اور پتھریلی زمین ہے، گرمی کا موسم ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے فیصلہ کیا میں جوتا نہیں اٹھاتا، اگر جوتا اٹھاؤں تو رسول اللہ کے حکم میں تاخیر ہو جائے گی۔ یہ صحابہ تھے، صحابہ پلک جھپکنے سے پہلے رسول اللہ کے حکم پر اپنی جان قربان کرنے والے تھے، یہ صحابہ تھے۔ دعا فرماؤ اللہ ہم سب کو صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، ان کے نقش قدم پر چلے۔ حضرت امیر معاویہ باہر نکلے بغیر جوتی کے، اس شہزادے کے ساتھ چلے، پتھریلی زمین ہے، نیچے پتھر ہے۔ اپنے مہمانوں سے پوچھو جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں کتنے قربانی سے ہمارے پاس ہے، اللہ ان کی قربانی کو قبول فرمائے، ان کی محنت کو قبول فرمائے، یہ لوگ ہمارے محسن ہیں۔ حضرت امیر معاویہ باہر گئے، وہ شہزادہ گھوڑے پر سوار ہوا، گرمی کا موسم ہے، شہزادے نے گھوڑے کو دوڑایا۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا شہزادے میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میرے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، مجھے اپنے گھوڑے پر سوار کرو۔ شہزادے نے کہا تو کمی ہے، تو غلام ہے، میں شہزادہ ہوں، یہ شہزادے کی سواری ہے، کیا کمی کو میں اس سواری پر شہزادے والی سواری پر سوار کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا، تو رسول اللہ کا کمی ہے، تو غلام ہے، غلام شہزادے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا چلو سواری کو پر سوار نہیں کر سکتے، کم از کم تیز نہ دوڑاؤ، اس سواری کے سائے کے اوپر میں دوڑتا رہوں گا۔ اس شہزادے نے کہا نہیں، اس سواری کے سائے کے اوپر بھی نہیں دوڑنے دوں گا۔ حضرت امیر معاویہ گرمی کا موسم ہے، تو گرم ریت ہے، پتھریلا علاقہ ہے، پاؤں میں پتھر چبھ رہے ہیں، پاؤں کے اوپر چھالے پڑ گئے، پاؤں زخمی ہو گیا، شہزادے کے ساتھ دوڑتے گئے۔ شہزادے نے وہ تحفے تحائف دیے، حضرت امیر معاویہ لے کر مسجد نبوی میں آئے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب حضرت امیر معاویہ کا چہرہ دیکھا، حضرت امیر معاویہ کا چہرہ گرمی اور دھوپ کی وجہ سے زرد ہو چکا تھا، پاؤں سے خون بہ رہا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا معاویہ پاؤں کے اوپر کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ جوتا ایک سائڈ پہ پڑا تھا، اگر جوتا اٹھانے کے لیے جاتا آپ کا حکم ماننے میں تاخیر ہو جاتی۔ وہ شہزادہ تھا، پتھریلا علاقہ تھا، گرمی کا موسم ہے، اس نے مجھے سواری پر سوار نہ کیا، اس نے مجھے کمی کہا، اس نے مجھے غلام کہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا معاویہ جب وہ شہزادہ تجھے کمی کہہ رہا تھا، جب تجھے غلام کہہ رہا تھا، واپس آ جاتا۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا، آپ کے حکم پر معاویہ کی ایک جان ہے، اگر 100 جان ہوتی میرا سارا جسم گرمی میں جل جاتا، لیکن آپ کے حکم کو پورا کیے واپس نہ آتا۔ یا رسول اللہ میں واپس چلا گیا، اللہ کے نبی نے وہ تحفے قبول کیے۔ ایک وقت آیا حضرت امیر معاویہ شام کے گورنر بنے، حضرت امیر معاویہ نے اپنی فوج کو بھیجا، اس فوج نے جا کر غسان کو فتح کیا۔ جب وہ ملک غسان فتح ہوا وہاں سے کچھ قیدی گرفتار ہوئے، ان قیدیوں میں سے جو سب سے پہلا قیدی گرفتار ہوا وہ شہزادہ یہودی تھا جس نے حضرت امیر معاویہ کو کمی کہا تھا، غلام کہا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کی فوج ان قیدی کو گرفتار کر کے جب آئی حضرت امیر معاویہ کے سامنے پیش کیا، حضرت امیر معاویہ نے اس شہزادے کو دیکھتے ہی پہچان لیا، یہ تو وہی شہزادہ ہے جس نے مجھے کمی کہا تھا، جس نے مجھے غلام کہا تھا، جس نے مجھے اپنی سواری پر سوار نہیں کیا تھا، جس نے مجھے گالم گلوچ کیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے شہزادے کو دیکھتے ہی فرمایا، اپنی فوج کے سپہ سالار سے کہا یہ سامنے جو قیدی ہے اس کے ہاتھ کھول دو اور اس کی وجہ سے باقی قیدی کو رہا کر دو، اور ساتھ میں یہ فرمایا اس قیدی کو شہی مہمان خانے میں جگہ دی جائے۔ حضرت امیر معاویہ نے 40 دن ایک چلہ اس یہودی شہزادے کی مہمان نوازی کی، اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھا کے
کھانا کھلایا۔ ایک چلہ کے بعد شہزادے کو کہا جاؤ میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ جب شہزادہ جانے لگا 1000 درہم ایک تھیلی میں بند کر کے حضرت امیر معاویہ نے تحفے میں پیش کیا، شہزادے یہ بھی لے جاؤ۔ اب اس شہزادے نے ان مسلمانوں سے فوجیوں سے پوچھا یار یہ بتاؤ اس کا نام کیا ہے؟ یہ جو آپ کا بادشاہ ہے، آپ کا جو امیر المومنین ہے، اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ اس شہزادے کے دماغ پہ چوٹ لگی، یہ وہی معاویہ ہے جس کو میں نے کمی کہا تھا، جس کو میں نے رسول اللہ کا غلام کہا تھا، معاویہ یہی ہے۔ وہ فوراً شہزادہ آیا، حضرت امیر معاویہ کے سامنے یوں دوزانوں بیٹھ گیا، یوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا، امیر المومنین مجھے معاف کر دو، میں نے تجھے کمی کہا تھا، میں نے تجھے غلام کہا تھا، تو نے ایک چلہ 40 دن مجھے شہید دسترخوان پہ بٹھا کے کھانا کھلایا، میری وجہ سے باقی قیدیوں کو آزاد کیا، اور مجھے آزاد کرتے ہوئے 1000 درہم مجھے ہدیے میں دے دیا۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا شہزادے میں نے پہلی نظر پہ تجھے پہچان لیا تھا، اس لیے تجھے شہی مہمان خانے میں بٹھایا، تیری وجہ سے اور قیدیوں کو رہا کر دیا۔ شہزادے وہ تیرا مذہب تھا، تیرے بڑوں نے تجھے یہ اخلاق سکھایا۔